السلام علیکم۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ میں نے میں رات کی ویڈیو کی کیا بات کروں۔ میں ذرا تھوڑا سا پیچھے چلا جاؤں گا۔ 29 تاریخ کی ڈیٹ تھی اور میں نے سمپل جسٹ اتنی ایک بات کی تھی کہ میں اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ 29 تاریخ کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن میں نے ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ آئی ہوپ۔ میں نے کوئی کنفرم کوئی بات نہیں کی تھی۔ اس پہ بھی بڑا کرٹیسائز ہوا کہ نہیں وہی تو دن ہے، دیکھیں تو صحیح جناب ہوتا کیا ہے، یہ ہے وہ ہے۔ تو میں نے ایک ہی بات کی تھی کہ میں صرف دعاؤں پہ توکل کرنے والا بندہ ہوں، مجھے اس رب کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور جو مظلوم خاندان اس وقت دعائیں کر رہے ہیں مجھے ان کی ذات پہ بھروسہ ہے، اور اللہ پاک سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، اور وہ یقیناً ان خاندانوں کی دعاؤں میں رنگ لائے گا انشاءاللہ۔ تو خیر، پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ 29 کو کیا ہوا۔ اچھا، میں نے اس وقت بھی تھوڑا سا ایک آئیڈیا دے دیا تھا کہ ممکنہ طور پہ شاید 1 دسمبر کو جو ہے وہ جو ڈیٹ ملے گی، اور اس کی وہ بہرحال ایک امپورٹنٹ ڈے ہوگا۔ میں نے اس کے بارے میں کسی قسم کی کوئی پریڈکشن نہیں کی تھی، میں نے صرف دعاؤں کی اپیل کی تھی، اور میں نے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ پھر کل رات جو میں نے ایک ویڈیو شیئر کی، اس کے بعد پھر جو کچھ گروپوں میں ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں آج کے فیصلے پہ۔ آج جب فیصلہ ہوا تو ایون کہ اس کا جو شارٹ میسج بھی میں نے کیا، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا وہ بھی آپ کے سامنے ہے، اور پھر جب میں نے اس کا ڈیٹیل دی اپنی ویڈیو میں، تو پھر اس کے بعد جو سلسلہ شروع ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز صرف عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ایک ہوتا ہے جسے کہتے ہیں نا، اللہ جس کو سرخرو کرتا ہے، اللہ اس کے اوپر کوئی کرم کرتا ہے، اور اس کو اگر کوئی خوشی کی خبر ملتی ہے، اس کو کسی میدان میں اگر کوئی فتح نصیب ہوتی ہے، تو جو تو نسلی اور خاندانی فاتح ہوتے ہیں تو ان کا جو مزاج ہوتا ہے، ان کا ایٹیٹیوڈ بڑا ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے، بد نسلوں کا بڑا ڈیفرنٹ ہوا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اس کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے۔ میں ریکویسٹ آپ تمام احباب سے صرف اتنی کرنا چاہوں گا کہ رب تعالیٰ نے اگر آج یہ خوشی کا دن دکھایا ہے ہمیں، ٹھیک ہے، یہ ایک فتح کا دن تھا، یہ کوئی چھوٹا دن نہیں تھا، یہ بہت بڑا دن تھا، یہ کوئی چھوٹا ڈیسیژن نہیں تھا کہ سیف صاحب کو نیب کی تحویل میں واپس نہیں دیا گیا۔ ٹھیک ہے، میں اس پہ مزید ڈیٹیل میں روشنی نہیں ڈالنا چاہوں گا، سمجھنے والے سمجھ رہے ہیں کہ اس فیصلے کا مطلب کیا ہے۔ اینی ہو، تو یہاں پہ جو ہمارا ایٹیٹیوڈ جو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ دن دکھایا۔ ہمیں کسی کے اوپر نہ تو طنز کرنا ہے، نہ کسی کو گالی دینی ہے، نہ کسی کو کچھ ایسی بات کرنی ہے، ٹھیک ہے، کہ کسی کا دل دکھے۔ اور اللہ کو تکبر اور غرور پسند نہیں ہے، غرور میں آنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے جس طریقے سے کچھ لوگ کرتے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں بیچارے جو شکست خوردہ جو مائنڈ سیٹ ہے ان کی طرف۔ شکست خوردہ، دیکھیں، جس نے اپنا ایک مائنڈ سیٹ کر لیا نا، یہ بیچارے کون لوگ ہیں؟ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ پہلی بات جو سمجھنے کی ضرورت ہے نا، جو اتنے بڑے بڑے لمبے چوڑے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا وے آف ٹاکنگ سن لیں تو بس اللہ معافی دے۔ بیچارے قانون کے معاملے میں پیدل نہیں ہوتا ان بیچاروں کو پتہ۔ یہ ایک فیکٹ ہے، قانونی نکات کو وہ نہیں سمجھتے ہیں، ٹیکنیکیلٹیز کو وہ نہیں سمجھتے ہیں، ہمارے جوڈیشل سسٹم کو وہ نہیں سمجھتے ہیں، انسٹیٹیوشنل سسٹمز کو وہ نہیں سمجھتے ہیں، لیکن وہ رائے زنی کرنا بہت ضروری سمجھتے ہیں کہ جی کمنٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ ایون کہ کل بھی بہت سارے لوگوں نے، جب میٹنگ کے بعد میں نے ایک وائس نوٹ دیا تو اس میں بہت سارے لوگوں نے کہا کہ جی ہمیں تو کوئی خوشی محسوس نہیں ہو رہی، وجہ کہ چونکہ شاید ہم مایوس ہیں۔ بھئی خدا کے بندوں، مایوسی تو کفر ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر کچھ لوگوں نے یہ بھی میسیجز کیے کہ بہت سارے گروپوں میں بڑی خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔
تو یار اگر کوئی خوش ہے، لازمی آپ نے ناخوش کرنے کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے. اینی ہو، تو یہ اپنا اپنا ایک مائنڈ سیٹ ہے. اب جن لوگوں نے اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، آج اللہ معافی دے، اللہ معافی دے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ ان کے دل پہ کیا گزر رہی ہوگی، کہ ہم نے کیا سوچا تھا، یہ ہو کیا گیا ہے. یہ لوگ قابل رحم ہیں، یہ لوگ قابل ترس ہیں. آج وہ مجھے پتا ہے نا کہ کس کس گروپ میں وہ کہاں کہاں بیٹھ کے، اور کون کون لوگ اور ان کے پیچھے کون کون لوگ ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں. اوکے، اللہ ان کا بھلا کرے. دیکھیں، کوئی شخص، ایک ہوتا ہے کسی پہ الزام لگانا اور ایک ہوتا ہے بہتان لگانا. الزام وہ ہے کہ ایک الگ چیز ہے، میں بہتان کی طرف آؤں گا. کہ بہتان وہ ہے کہ ایک چیز کسی شخص کے اندر ہے ہی نہیں، اور وہ اس کے سر پہ اگر تھونپ دی گئی تو ایسے شخص کی جو سزا ہے وہ سیدھے سیدھے 80 درے ہیں. اور اس کے لیے شرعی حکم کیا ہے کہ 40 میں اگر وہ مر جاتا ہے تو باقی جو 40 رہیں گے وہ اس کی قبر پہ مارے جائیں گے. میں الحمدللہ 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 آئی ایم دا لکیسٹ ون. جو لوگ میرے اوپر بہتان تراشی کرتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، وہ چاہے جان بوجھ کے کر رہے ہیں، تو وہ تو پھر ڈیفینیٹلی پھر اللہ اور ان کے درمیان ہے. اور جو لوگ انجانے میں بھی کر رہے ہیں، تو میرا ایمان ہے کہ انہوں نے دن میں سپوز کہ وہ صبح اٹھے، انہوں نے اللہ کا نام لیا، انہوں نے نماز پڑھی، انہوں نے اس کے بعد تلاوت کی، انہوں نے 5 وقت کی نمازیں پڑھی. دن میں پھر ہو سکتا ہے انہوں نے قرآن شریف پڑھا ہوگا 2-3 دفعہ، کسی کو کوئی صدقہ خیرات دیا ہوگا، کوئی اور نیکیاں کی ہوں گی، بڑے اچھے اچھے کام کیے ہوں گے. وہ سارے دن کی نیکیاں، عبادات، صدقہ خیرات، ہر چیز وہ میرے پلڑے میں ڈال دیتے ہیں، اور میرے گناہ ان کے پلڑے میں چلے جاتے ہیں. تو پھر مجھے بتائیں، ایسے لوگوں کا مشکور ہونا چاہیے یا ایسے لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے؟ تو میں تو اللہ کے حضور شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ میں تو بہت گناہ گار ہوں، لیکن یہ تو جو اللہ کا وضع کردہ جو ایک سسٹم ہے، اس سسٹم میں ٹیکنیکلی یہ جو نیکیاں میرے کھاتے میں روز آ جاتی ہیں، تو میں تو بہت خوش قسمت ہوں بھائی. اور یہی وہ چیز ہے جو مجھے موٹیویٹ کرتی ہے. تو اینی ہاؤ، میں اب تمام احباب سے ریکویسٹ کروں گا، یہ وہ مخلوق ہے جو قابل ترس ہے، قابل رحم ہے. جو بندہ جو کہتا ہے نا اس کو کہنے دیں بھائی. ہم کسی کو منع نہیں کریں گے، ہماری کسی کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. ہم اپنی منزل کی طرف فوکسڈ تھے، ہیں، اور انشاءاللہ رہیں گے، اس یقین کے ساتھ کہ اس رب کا وعدہ ہے، حدیث قدسی ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ہو بہو ویسا ہی ہو کے ملوں گا. اب جن کا گمان یہ ہے کہ ککھ نہیں لبنا، تو ڈیفینیٹلی پھر اللہ کوئی ایسا کام کرے گا کہ ان کو ککھ نہیں لبے گا. اور جن کا گمان یہ ہے کہ میرے حق حلال کے پیسے تھے، دینے والی وہی رب کی ذات ہے، اس نے مجھے ضرور کمپنسیٹ کرنا ہے، تو وہ رب تعالیٰ ان کو ضرور کمپنسیٹ کرے گا. تو لہٰذا کسی بحث و مباحثے میں مت پڑیں، اپنا وقت مت ضائع کریں، اور بے شک میرے اس میسج کو آپ تمام گروپوں میں شیئر کر سکتے ہیں. جزاک اللہ.